نقصان یہ ہے سب سے پہلے اللہ پر توکل کم ہو جاتا ہے ان کا، اللہ پر بھروسہ نہیں رہتا، اللہ کرنے والا ہے، اللہ دینے والا ہے، یہ بھروسہ نہیں رہتا ان کا، ہمیشہ ان کے پاس گئے تو یہ ہوتا، اس میں یہ ہوتا، اس میں وہ ہوتا، اس میں فائدہ ہوتا، اس میں نقصان ہوتا، لوگوں پہ چیزوں پہ ہی بھروسہ ہوتا، اللہ پہ بھروسہ ان کا نہیں رہتا۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہو جاتا ان کا عقیدہ خراب ہو جاتا اور دھیرے دھیرے وہ شرک کی طرف چلے جاتے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ان کا تقدیر کے اوپر بھی ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تقدیر پہ ایمان کا مطلب ہماری تقدیر اللہ لکھ دیا جی، ہماری زندگی میں جو ہونا ہے وہ ہوگا، جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہی ہوگا، یہ عقیدہ نہیں رہتا ان کا، نہیں یہاں گئے تو یہ ہوتا، وہاں گئے تو وہ ہوتا، مطلب تقدیر اللہ تعالیٰ لکھ دیا اس لیے میرے کو یہ ہو رہا بولے سو ان کا عقیدہ نہیں رہتا۔ اور تیسری چیز توہم پرستی ان میں زیادہ بڑھ جاتی، وہمی بیماریاں ان کے اندر آ جاتی، بزدل ہو جاتے، پست ہمت ہو جاتے وہ لوگ۔ جتنے بھی لوگ یہ تعویذ گنڈے درگاہ نیمبو ناریل جس میں پڑے ہوئے ہیں نا، یہ سب بزدل ہوتے ہیں، ذہنی بیماریاں ان کے اوپر آ جاتی۔ وہمی بیماری، ذہنی بیماری کیا ہے؟ وہم، ہر چیز میں یہ کھائے تو کیا ہوتا کی، اس میں کیا ملا کے دیے کی نو، اس میں کیا پھونک کے دیے کی۔ اپنے رشتہ داروں کو لے کر بھی ڈرتے رہتے، اپنے بھائی اپنی بہنوں کو لے کر بھی ڈرتے رہتے، دیورانی نانند جٹھانی جو ہوتے ان کے دعوتوں میں جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا، ان کے گھر میں گئے تو ڈر لگتا، کیوں؟ انہوں کچھ بھی لا کے پانی بھی دیے تو وہ لوگ نہیں پیتے، اگر پیتے بھی ہے تو کچھ پڑھ لے کے ڈرتے ڈرتے پی لیتے، پھر جا کے پیر صاحب کے پاس، پیر صاحب ہم فلاں دعوت میں گئے تھے مجبوراً جانا پڑا، لیکن کچھ تو بھی ملا کے دیے ہوں گے، کچھ تو بھی علاج بتاؤ، ہمیشہ ڈرتے رہتے۔ گھر کے سامنے اگر کوئی اتفاق سے نیمبو پھینک دیا تو پھر ان کا وہ دن، ان کی نیند حرام ہو جاتی، نیمبو کو دیکھ کے ڈرتے، ناریلوں کو دیکھ کے ڈرتے، انڈوں کو دیکھ کے ڈرتے، ہر چیز کو ڈر 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 ڈر، ہر چیز میں ڈر، کچھ بھی ہوا تو گھر میں ڈر، اور ہمیشہ یہ پیروں کو پکڑ لے کے، ایسے لوگ مریدوں کو پکڑ لے کے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے، اور ذہنی بیمار بھی ہو جاتے وہ لوگ، ان کے اندر ہمت ہی نہیں رہتی۔ تو یہ درگاہ پرست بھی جتنے ہوتے تعویذ لٹکانے والے، وہ بھی اسی عقیدے میں رہتے۔ اگر ان کو بول دیں گے نا، اب کئی لوگ ایسا ڈرا کے بھی چلے آتے، خالص ٹھیک ہے میں بولے ایسا نہیں سن رہے، یہ چیز نہیں دے رہے، ایسا نہیں کر رہے نا، دیکھ لیتا ہوں اب تمہارے کو جو کرنا ہے وہ کرا دے تمہیں بول کے، خالی کرا دے تم بولے تو ڈر جاتے، ہاں انہوں میرے اوپر کیا کی کرا دیتے بول کے بولے، اب جادو کرا دیتے ہوں گے۔ جادو سے جتنا ڈرتے اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے یہ لوگ، تو یہ ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں یہ لوگ، یہ بدشگنی رکھنے والوں کا نقصان ہے۔ پھر اسی طرح کسی کام میں اگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہراتے، فلاں 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 یہ ذمہ دار ہے، حالانکہ وہ اس کی کوتاہی، اس کی اپنی سستی، اپنی غلطی کی وجہ سے وہ نقصان ہوا۔ یہ بات میں کئی مرتبہ بولا آپ لوگوں کو، اس سے پہلے بھی بولا تھا۔ یہ بدشگنی کا عقیدہ رکھنے والے مثال کے طور پر ان کے کاروبار کا نقصان ہوا سمجھو، کیا بولتے فوراً؟ ہمارے اوپر ان کی نظر تھی، انہوں کچھ تو بھی کرائے، بازو والا کچھ تو بھی کرایا، یہ رشتہ دار کچھ تو بھی کرایا، انہیں ہمارے کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا، انہیں ہمارے کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا، انہیں حسد کی وجہ سے کچھ کرایا، انہیں جلن کی وجہ سے کچھ تو بھی کرایا، لوگوں کے اوپر وہ الزام لگا دیتا، حالانکہ غلطی اس کی ہوتی، دکان صحیح نہیں چلنے کی غلطی اس کی ہوتی، انہیں 12 بجے تک صبح دکان نہیں کھولتا، یا تو انہیں فائنانس پہ سود پہ قرضہ لے کے آ لیے سو رہتا، کیونکہ سود لانے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا، اس کو یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ اور کئی لوگ تو دکانیں چھوڑ دے کے نوکروں پہ اور کسی اور پہ بھروسہ کر کے گھومنے پھرنے چلے جاتے۔ تو صرف میں ایک دکان کی مثال دیا، تو غلطی ان کی ہوتی، انہوں غلطی کرتے لیکن الزام کسی اور پہ ڈال دیتے۔ اور میرے پاس تو ایسے فون ہزاروں آتے، کیا ہم دونوں میاں بیوی میں بہت جھگڑے ہو رہے، مول صاحب کون کی کیا کی کر دیے ہمارے اوپر۔ ارے کون کی کیا کی کر دیے نہیں جی اماں، وہ غلطی کی وجہ کیا ہے تم پہلے بیٹھ کے دیکھ لو۔ حالانکہ بولتے نہیں مول صاحب یہ غلطی میرے سے ہو رہی، کیا میرے کو غصہ بہت آتا، میرے کو غصہ آتا، میں گالیاں دیتی، میرے کو غصہ آئے تو میرے کنٹرول نہیں ہوتا، اور ہمارے شوہر میرے غصے کو لے کے میرے کو گالیاں دیتے۔ اب غصہ آتا یہ بھی معلوم ہے، زبان درازی کرتی یہ بھی معلوم ہے، اس کے اوپر شوہر کو غصہ آ کے انہیں زیادہ گالیاں دیتا یا نہیں تو مارتا یہ بھی معلوم ہے، لیکن پھر بھی عقیدہ یہ ہے کہ لوگوں کچھ تو بھی کرا دیا، اس لیے ہم دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا۔ ہمارا جھگڑا کیسا ختم؟ جھگڑے کی وجہ تم لوگ ہیں، تمہاری زبان کنٹرول پہ نہیں ہے، تمہاری زبان کنٹرول پہ نہیں ہے، تمہارے اندر صبر نہیں ہے، تمہارے اندر گھر چلانے کا طریقہ نہیں ہے، یہ سب چیزاں چھوڑ لے کے کون کی کرائے اس وجہ سے ہمارے گھر میں جھگڑے ہو رہے۔ یہ ہے جو بدشگنی رکھنے والے ہیں ان لوگوں کا یہ عقیدہ، یہ نقصان ان کا ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اب کون کی کرائے کی بول کے کتنے بھی بابا ان کے سامنے چلے جاؤ، ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، ان کا جھگڑا بھی ختم نہیں ہو جاتا اور ان کا مسئلہ بھی ختم نہیں ہوتا۔
ساس بہو کے جھگڑے چلتے رہتے، جھگڑے کا اس مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈتے، لوگاں کرائے ہوں گے بول کے دعائیں تعویذاں پلیتے اس کے پیچھے پڑتے رہتے، تو کہاں سے مسئلہ حل ہوتا؟ یاد رکھو۔ اب پانچواں نقصان یہ ہوتا، رشتے ناتے ٹوٹ جاتے اس کی وجہ سے۔ کیوں؟ کالے کرتوتوں کا الزام وہ اپنے رشتے داروں پہ لگا لیتے ہیں، وہ بھی گمان کی وجہ سے۔ کئی لوگوں کو تو آنکھوں کے سامنے دیکھا میں، ایک دن تو مسجد میں نماز پڑھا کے میں نکلا، مسجد سے باہر نکلا کہ نہیں کہ وہ گیٹ کے سامنے گر کے ایک عورت چیخ رہی، چلا رہی، جادو ہو گیا، آنکھ پہ آ گیا، پکار رہی، سب پکار رہی، بہت آواز آ رہی، کیا ہوا بول کے میرے مول صاحب کچھ تو بھی دعا پڑھو تم بول کے بلائے، تو گیا تھا کیا ہے، وہ ایک عورت وہاں چیخ کی رہی، چلا رہی، اور دوسری عورت اس سے بھی زیادہ بازو میں چیخ رہی، چلا رہی تھی۔ ارے تم کیوں چلا رہے جی بول کے بولے تو نہیں، وہ عورت جس کے اوپر جادو ہوا انہیں آنکھ میں آ کے میرا نام لے کے بول رہا میں جادو کرائی بول کے، میں اس کی پھپھو ہوں، میں کہیں کو جادو کراتی بول کے انہیں رو رہی بیچاری۔ تو یہ رشتے ناتے ٹوٹ جاتے ہیں، انہیں آنکھ میں آ گیا، بول دیا، وہ پتہ نہیں کیا شیطان، کیا ذہنی بیماریاں ہیں، کیا سوچ کے، اس کے اوپر تو پورا میرا ڈیٹیل میں کمپلیٹ لیکچر ہے جادو کے تعلق سے، کیا چلاتے، کہیں کو چلاتے، کیسا پکارتے بولے سو۔ اب انہیں آنکھ میں آیا، جسم میں آ کے بول دیا فلاں پھپھو کر دی بولے تو ختم، پھپھو سے رشتہ ختم، جھگڑا، تو اچ کری، تو ایسی ہے ویسی ہے، تو جادوگرنی ہے، کیا کیا بول دیتے بیچاری کو، انہیں بیچاری کئی کچھ کرتی نہیں۔ کئی لوگ ہم تو بہرحال گاؤں میں کچھ لوگوں کو باندھ کے زندہ جلا دیتے، مار دیتے، قتل کر دیتے جادو کے الزام کی وجہ سے، جادوگراں ہیں بول کے۔ تم کو کیسا معلوم ہے وہ جن ہے؟ اگر آ بھی گیا کوئی جسم پہ حقیقت میں جن آیا، حالانکہ وہ آتا نہیں، لیکن اگر آ بھی گیا تو جن کیا خدا ہے، سچ بات بولتا، انہیں جھوٹی باتیں نہیں بولتا۔ کئی جنوں کو تو ہم دیکھتے نا، وہ آنکھ میں آ جاتا، وہ دعا پڑھنے والے مول صاحب آتے، چھڑی سے مارتے کرتے، نکل جاؤ بولے تو نکل جاتا ہوں، پہلے نہیں نکل تم بولتا، بعد میں نکل تم بولتا، توبہ کرو بولے تو توبہ کرتا، کلمہ پڑھو بولے تو کلمہ پڑھ لیتا، نکل جاؤ بولتے نکل جاتا، اچھے ہو جاتے۔ مول صاحب گھر سے نکلتے کہ نہیں کہ انہیں اور آ جاتا، ارے یہ کیسا آیا، پھر اب بھی نکل گیا نا، اور کیسا آیا؟ اس کے بعد پہ کیسا یقین کرے تم؟ انہیں کلمہ پڑھا، مسلمان بنا، نکل بھی گیا، اور آیا کیسا؟ تو انہیں کون سا سچا ہے؟ کیا وہ اللہ ہے؟ وہ خدا ہے کیا؟ جھوٹ بات نہیں بولنے کی وجہ سے۔ لیکن وہی اگر آنکھ پہ آ کے بول دیا کہ فلاں عورت میں فلاں ہوں، میں کسی کا نام لے لیا، تو بس وہی جادوگرنی ہے بول کے کیسا یقین کر لیتے آپ؟ اللہ کے لیے غور کرو، یہ جادو کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے جی، یہ ذہنی بیماریاں ہیں، اللہ کی 99% صرف دماغی بیماریاں ہیں، جادو بھی تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہوگا 1% کبھی کسی کو کہیں تو بھی ہوگا، لیکن 1% ہو سکتا ہے، 99% صرف ذہنی بیماریاں۔ کئی لوگوں کو سمجھاتا ہوں میں،